جی السلام علیکم. یہ ویڈیو دیکھیے گا, پھر اس کے بعد آپ سے میں بات کرتا ہوں. پروسیس ہے نمبر دودھ چ پانی پولیس والا ملا رہا ہے, دوائیاں 2 نمبر پولیس والا بیچ رہا ہے, رستے چنگی بلی موٹر سائیکل کھڑی کرتے سوا مار کے پنچر کر کے خود ہی پنچر تے ٹیوب پولیس والا بدل رہا ہے. اس تو بعد دکاناں تے سبزی 2 نمبر پولیس والا بیچ رہا ہے, مرچاں فک پا کے پولیس والا بیچ رہا ہے, گوشت نو پانی لا کے پولیس والا بیچ رہا ہے. اس تو بعد بڑے بڑے ہوٹلاں تے کتیاں دی کڑائی پکا کے پولیس والا تانوں بیچ رہا ہے. وہ کوئی ایک کام تے تسی دسو جڑا تسی نیک پروین کر رہے ہو تے گھر اسی ٹھیک رہا. جی تو آپ نے دیکھا اس میں ایک پولیس افسر صاحب ہیں, وہ کچھ باتیں بتا کے نا تو طنز کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ عوام کرتی ہے اور پولیس پہ ڈال دیتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں انہوں نے بتائیں نا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو روکنا کس نے ہے, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر تو پولیس کے محکمے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا. اگر ہر انسان 100% یہاں پہ نیک لوگ ہوں اور اچھے لوگ ہوں, کوئی برائی کرے نا, تو پھر پولیس کے محکمے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں پہ یہ ہے کہ ہر بندہ نا اپنی ڈومین سے ہٹ کے نا دوسرے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان سے پوچھیں کہ یہ جتنے بھی انہوں نے برے کام بتائے ہیں, یہ پبلک ڈومین میں جتنے بھی لوگ برے کام کرتے ہیں, ان کی سرپرستی کون کر رہا ہوتا ہے؟ اتنی جرت کس میں ہوتی ہے کہ کسی علاقے میں کوئی جعلی صابن بنا رہا ہے, جعلی شیمپو بنا رہا ہے, منشیات فروشی ہو رہی ہے اور جعلی مسالے بن رہے ہیں, کوئی جیسے انہوں نے بتایا کہ ہوٹلوں میں گندا کھانا کھلایا جا رہا ہے. جتنی بھی باتیں ہیں وہ کس کی پشت پناہی سے ہوتی ہے؟ 90% کیسز میں پیچھے پولیس خود انوالو ہوتی ہے. یہ اپنے محکمے کا بتائیں نا. اسی ویڈیو میں یہ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جی کوئی ماں آ کے بتاتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں, ہمیں بتائیں نا کہ جی بیٹا میرا یہ منشیات فروش ہے تو اس کو پکڑیں, اس کی اصلاح کریں. تو وہ کتنی فیصد ہے؟ مطلب بہت ہی کوئی نیک انسان ہوگا جو اپنے بچے کی برائی کو ظاہر کر دے, پولیس کو جا کے بتا دے. زیادہ تر لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا بچ جائے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کو چھوڑ دیں نا آپ. جو باقی جن لوگوں کی زندگیاں وہ برباد کر رہے ہیں, آپ ان کے بارے میں سوچیں. تو یہ پولیس کا خود کا کام ہے نا, پولیس کو یہ کرنا ہے. آپ پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں دیکھ لیں, جدھر برائی ہو رہی ہے نا, اس کے پیچھے جب تک پولیس کی معاونت 90% کیسز میں نہیں ہے نا, وہ نہیں ہو سکتی. اور ایک تھانے کا SHO ہے نا, SHO, اس کو پتہ ہے کہ اس کے تھانے میں, اس کی حدود میں کیا کیا اچھے کام اور کیا کیا برے کام ہو رہے ہیں. یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ان کو نہ پتہ ہو. تو آپ بھائی جان اپنے گریبان میں جھانکیں. پولیس کا کام ہے ان چیزوں کو بہتر کرنا, لوگوں کو پکڑنا, پروسیکیوشن کرنا. یہ کہتے ہیں جی کہ مدعی مقدموں سے بھاگ جاتے ہیں. بھائی جان جو پبلک ڈومین میں جو بھی برائی ہو رہی ہے نا, آپ اس کو پکڑیں, آپ اس کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کریں اور اس کی پوری پروسیکیوشن کریں. آپ اپنے تو اختیارات کے لیے, اپنے تو آپ سہولتوں کے لیے حکومت کے آگے دھرنے بھی دے دیتے ہیں, آپ احتجاج بھی کرتے ہیں. آپ اس بارے میں احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ یار پالیسیز ایسی بنائیں, لاز ایسے بنائیں کہ ہمیں پروسیکیوشن کرنے میں آسانی ہو, ہمیں مقدمات آگے چلانے میں آسانی ہو. آپ مجھے بتائیں نا. اور آپ یقین مانیں کہ جو پولیس کا, جو ہماری جو پولیس ہے, اس کا جو بیڈ امیج لوگوں میں جا رہا ہے نا, اس کا سب سے زیادہ مطلب اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ASP سے اوپر کے رینک کے ہیں. کیونکہ آپ کو میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ وہ ASP سے لے کے IG تک جو ان کو سرکاری گاڑیاں ملی ہیں, ان کا کبھی جو انہیں گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر اور ان کے پھر بچوں کو اسکول سے واپس اور اسکول بھی لے کے جاتی ہیں, ان کا پیٹرول کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. ہاں وہ گاڑی جو کسی ASI نے یا کسی ڈیوٹی افسر نے کسی مجبور کی مدد کے لیے پہنچنا ہو نا, اس میں پیٹرول نہیں ہوتا ہماری پولیس کے پاس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ افسر شاہی ہمیں کھا گئی ہے, اور یہ لوگ ہمیں اپنے AC والے کمروں میں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی عوام نہیں کرتی یا لوگ برے ہیں. وہ بھائی جان لوگ برے ہیں, جو برائی معاشرے میں ہو رہی ہے اس کو روکنا کس نے ہے؟ اگر لوگ برے نہ ہو تو پولیس کا محکمہ ہی بندہ قائم نہ کرے. حکومت اتنا خرچہ کیوں کرتی؟ پولیس کا محکمہ قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برائی کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے, لوگوں کو برائی کرنے سے روکا جائے. اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں قانون کی عمل داری ہوتی ہے نا, وہیں لوگ سیٹ رہتے ہیں. آپ دیکھ لینا GT روڈ پہ عام شہر دیہات میں لوگ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے, میں مثال دے رہا ہوں, لیکن وہی لوگ جیسے ہی موٹر وے پہ چڑھتے ہیں وہ سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب مجھے یہاں پہ چلانا ہوگا. تو آپ عام گلی محلے میں بھی اسی طرح کی قانون کی عمل داری کرائیں نا. اگر پولیس صحیح ہو جائے آج کی ڈیٹ میں دیکھتا ہوں کیسے
منشیات بکتی ہیں, کیسے فیکٹریاں چلتی ہیں, کیسے گلی محلے میں جگہ جگہ پہ ناجائز کام ہوتے ہیں, یا کیسے لوگ مطلب اب جیسے کسی نے پیٹرول پمپ بنا لیا ہے محلے میں, یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے, تو پولیس ان سے منتھلی اور ہفتے کے پیسے لیتی ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے, میں کوئی نئی باتیں آپ کو نہیں بتا رہا, میں صرف بتا یہ رہا ہوں کہ اگر پولیس چاہے تو سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے. یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ان کے پورے علاقے میں ان کے مخبر ہوتے ہیں, پورے علاقے میں ان کا ایک پورا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہوتا ہے. یہ چاہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں, بات ہے صرف نیت کی. اور یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کمروں میں بیٹھ کے موٹیویشنل اسپیکر بن کے عوام کو لیکچر دیں. بھائی جان آپ باہر نکلیں نا, آپ بتائیں آپ نے پوری سروس میں کتنے لوگ ہیں جو منشیات فروشوں کی اور اس طرح معاونت کیا کرتے تھے, آپ نے کتنے لوگوں کو نوکری سے ٹرمینیٹ کروایا, کتنے لوگوں کو برخاست کروایا. آپ 2 ایسے افسروں کو پکڑیں جو ناجائز فروشی میں یا کسی بھی ایسی چیز میں انوالو ہیں, آپ ان کو نوکری سے نکالیں, اور حکومت ایسی قانون سازی کرے کہ جی جو اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی میں سرکاری افسر انوالو ہوگا اسے نوکری سے نکالا جائے گا, اور اس کی آنے والی 2 نسلوں میں کسی کو سرکاری نوکری ملے گی نہیں. میں دیکھتا ہوں پھر کون کرپشن کرتا ہے یا کون ایسے انلیگل ایکٹیویٹیز کرتا ہے. ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. یہ لوگ بس اپنے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی کے بچوں تک ڈرگز پہنچ رہی ہیں, ایزیلی پہنچ رہی ہیں, اور پہنچا کون رہا ہے سب کو پتہ ہے, پیچھے کس کی معاونت ہے سب کو پتہ ہے. جب تک یقین مانے اندر کے لوگ انوالو نہ ہونا کوئی برائی ہو نہیں سکتی. آپ چھوٹی سی اگزامپل لے لینا, ایک گھر ہے, ایک گھر کا سربراہ ہے جو گھر کا بڑا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی ایک تھانہ ہے, ایک ملک ہے, ایک صوبہ ہے, ان لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے. یہ سب ساتھ ملے ہوتے ہیں. یہ صرف عوام کو بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے. تو جب تک ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں. اللہ پاک سے میری یہ بھی دعا ہے, اللہ پاک آپ کو عافیت والا, برکت والا رزق حلال عطا فرمائے. آمین. شکریہ.